اسلام کے پاس چند ایسے ہمیشہ کے اصول ہیں جنہیں کسی بھی حد سے اسلامی زندگی میں برت کر مطلب استعمال کر کے اسے اسلامی بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اسلام دین ہے، اس کے درست معنی اسلام دین ہے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسلام کے پاس چند ایسے ہمیشہ کے اصول ہیں جنہیں کسی بھی حد سے اسلامی زندگی میں برت کر مطلب استعمال کر کے اسے اسلامی بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام ہر دور کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اسلام کسی معین شے یعنی کسی مخصوص چیز بلکہ چند ایسے مبہم اصول کا نام رہ جاتا ہے جن کی مماثلت کسی بھی نظام کے ساتھ کرنا ممکن ہے۔ گویا اسلام جیسا دیس ویسا بحث کا معاملہ ہے۔ یہ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ مسلم مفکرین دور حاضر کے ہر مظہر کو اسلام سے ثابت کرنے کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی آج اگر دنیا جمہوریت پر فدا ہے تو یہ اسلام سے جمہوریت نکال لاتے ہیں۔ اگر آج کا انسان حسد سرمایہ کے فروغ کے لیے کارپوریشن بینک چاہتا ہے تو ان کے خیال میں اسلام بھی اس کا متبادل فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آج کا انسان سائنس کو علم سمجھتا ہے تو ان کے خیال میں یہ سائنس اسلام ہی کی عطا ہے۔ آج کا انسان اگر عورت کو پبلک آرڈر میں پروفیشنل دیکھنا چاہتا ہے تو ان کے نزدیک اسلام اس امر میں بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اگر آج کا انسان میوزک گانے بجانے کو احساس کا تقاضا سمجھتا ہے تو ان کے نزدیک اسلام یہاں بھی رکاوٹ نہیں۔ اس مفروض معنی کے بنا پر کبھی اسلام کو سوشلزم اور کبھی لبرلزم سے ملا دیا گیا۔ دور حاضر کے ہر تقاضے سے لے کر وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو حل اور اس کا متبادل اسلام سے فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسلام دین ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلام ہر دور کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام انسانی زندگی، انفرادیت، معاشرت و ریاست کو خود اپنے اصول و اقدار پر اس طرح عمل کراتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس کی گرفت سے باہر نہیں رہتا۔ اسلام کامیاب زندگی کا اپنا تصور رکھتا ہے جس کے اپنے مخصوص تقاضے ہیں، اور اسلام اس میں کسی مخالف نظام کی آمیزش قبول نہیں کرتا۔ اسلام باطل تقاضوں کا حل یا متبادل پیش نہیں کرتا، بلکہ انہیں تبدیل ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ انبیاء باطل تقاضوں کو پورا کرنے نہیں بلکہ اس ذہن کی اصلاح کرنے آتے ہیں جو ایسے باطل تقاضوں کی تکمیل کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی جو اسلام کے اصول نہیں مانتے۔ باطل کا مطلب کافر۔ اس کے برعکس جدید اسکالرز مفکرین ان تقاضوں کی آبیاری کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور نتیجن جدید ذہن کے تقاضوں کا حل پیش کرتے کرتے دین کا حلیہ تو بگڑ گیا، مگر یہ جدید ذہن آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ہمہ تنگ اور ہمہ تنگوش صدا بلند کر رہا ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے۔ دین کی معنی یہ ہے کہ اسلام قیامت تک ہر دور کو جانچنے کا پیمانہ ہے کہ یہ محفوظ رہے گا اور دوسرے تمام دین کی طرح مٹے گا نہیں، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ 1400 سال تک اسے کوئی سمجھ ہی نہ سکے گا، اور امت آج کی کسی اسکالرز یا مفکرین کے منتظر رہے گی جو پہلی دفعہ ڈیک آؤٹ کر دے گا۔ واضح رہے کہ دین وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی اس کے اندر عقائد، عبادت، رسومات و معاملات، سیاست، معیشت اور معاشرت، الغرض انفرادی و اجتماعی زندگی کے بارے میں بدرجہ رہنمائی موجود ہو، جبکہ مذہب صرف انفرادی زندگی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی اس میں صرف عقائد، عبادت اور چند ایسی رسومات ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں موجود تمام مذاہب سماویہ وغیرہ میں سے صرف اسلام اکیلا ہی دین ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ یہ اپنے کمالات و محسن کے اعتبار سے تمام دینوں سے ممتاز ہے۔ ضرورت اس دین کی اچھائیوں اور خصوصیات کو غیروں تک عام کیا جائے تاکہ اسلام کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی غلط فہمی اور شک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین و اسلام میں سے ایک ایسی عبادت ذکر معمول، اسماء الہی کی تکرار اور آیت قرآنی یا کتب
یا حدیث میں مذکور دعاؤں بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت یعنی اکیلے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، یعنی جو سوچتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا سوچتا ہے تو اچھا کرتے ہیں اور برا سوچتا ہے تو برا کرتے ہیں۔ گمان سوچ کو اور سوچنے کو کہتے ہیں، اور جب انسان مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا لوگوں میں ذکر کرتا ہے تو میں ان لوگوں سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ سمجھایا ہے، جو بندہ، جو انسان مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہوتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان میں تمام کائنات بھر جاتی ہے۔ اور جب وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تسلیل اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اسلام نے مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں دین کے معنی ہے اطاعت اور جزا۔ شریعت کو اس لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی دین اسلام کی ہر بات مانی جائے۔ عقائد اور احکامات عملی کا وہ مجموعہ لانے والے کے ذریعے خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ دین حق صرف وہی دین ہو سکتا ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اسی صورت میں ایسا الہی دین حقیقت سے مطابقت رکھتے ہوں یا یقینی طور پر انسان سعادت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دین مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی جزا اور حساب کے معنی میں، تو کبھی قانون و شریعت اور کبھی اطاعت و بندگی کے معنی میں۔ یہ حصہ دین ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہمیں جہاں خداوند ازل اور ابد کی صحیح اور حقیقی شناخت سے روشناس کراتا ہے، لہٰذا وہ ہر دینی تفسیر جو مخلوقات کے اوصاف کو بیان کرتی ہو اس حصے میں آ جاتی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ عقائد دین کا فقط وہی حصہ شامل ہوتا ہے جس کا جاننا اور اس پر یقین رکھنا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ مثلا توحید نبوت اور قیامت و علم جو دینی عقائد کو بطور عام بیان کرتا ہے وہ علم کلام ہے، اور اسی وجہ سے اس کو علم عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ علم اخلاق تعلیمات اسلامی کا وہ حصہ ہے جو اچھی اور بری عادتیں، انسانی نیک صفات اور ان کے حصول نیز ان سے مزین و آراستہ ہونے کو بیان کرتا ہے، مثلا تقوی، عدالت، صداقت اور امانت وغیرہ۔ مشہوری اسلامی فلسفر کے الفاظ میں اخلاق یعنی روحانی صفات اور معنی خصلت و عادت کی رو سے وہ مسائل، احکام اور قوانین جن کے ذریعے سے ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ علم اخلاق اسلامی تعلیمات کے اس حصے کی تشریح و تفسیر کرتا ہے۔